وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر اے کافرو تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات۔ توحید کے بیان کے بعد اب نبوت کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن تو نہیں، صرف ایک سورت تو اس جیسی بنا لاؤ۔ جب تم اسے نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ شہداء سے مراد مددگار اور رفیق ہیں جو ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، انہیں بھی بلا لو اور ان سب سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان دان فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی امداد لے لو۔ قرآن کریم کا اعجاز۔ قرآن کریم کے اس معجزے کا اظہار اور اس طرز کا کلام کئی جگہ ہے۔ سورہ قصص میں ہے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے یعنی تورات و قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔ سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی اگر تمام جن اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ان کے امکان میں نہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یعنی کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود اس پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ سورہ یونس میں ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب کی تفصیل ہے جس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ بتاتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت جیسی کوئی ایک صورت تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو۔ یہ تمام آیات تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ منورہ میں بھی اس مضمون کو دہرایا گیا۔ جیسے اوپر کی آیت میں مثلہ کی ضمیر کو بعض نے تو قرآن کی طرف لوٹایا ہے، یعنی کوئی صورت اس جیسی بنا لاؤ، بعض نے یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی ہے، یعنی آپ جیسا کوئی امی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باوجود کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے وہ کلام کہے جس کا مثل کسی سے نہ بن سکے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ عمر ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم، نیز مجاہد، قتادہ، حسن بصری اور اکثر محققین رحمۃ اللہ علیہم کا یہی قول ہے۔ ابن جریر طبری، زمخشری، رازی نے بھی اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی طور پر خواہ وہ امی اور ان پڑھ ہوں، خواہ اہل کتاب اور پڑھے لکھے لوگ ہوں، پھر اس میں اس معجزے کا کمال ہے
اور بنسبت اس کے صرف ان پڑھ لوگوں کو عاجز کیا جائے، اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ پھر 10 صورتوں کا مطالبہ کرنا، اس کی مثل نہ لا سکنے کی پیش گوئی کرنا بھی اسی حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، نہ کہ رسول اللہ کی ذات۔ پس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں، مکے میں اور مدینے میں بارہا اس کا اعادہ یعنی اس کو دہرایا گیا ہے، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کا، بلکہ نہ ایک صورت کا۔ پس ایک معجزہ تو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے۔ دوسرا معجزہ یہ کہ یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بنا سکتے، گو سب جمع ہو جائیں اور قیامت تک محنت کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ تو اس زمانے میں کسی کی یہ جرأت ہوئی، نہ اس کے بعد سے آج تک، اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا۔ اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل، اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثل۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو ایک نظر دیکھنے سے اس کے ظاہری اور باطنی، لفظی و معنوی وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کے نہیں۔ خود رب العالمین فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم حمید، یعنی اس کتاب کی آیات جو حکمت والے خبردار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، محکم، مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معانی مفصل، یا الفاظ مفصل اور معانی محکم۔ پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے، جس کے مقابلے اور معارضے سے، جس کی نظر اور مثل سے دنیا عاجز اور بے بس ہے۔ اس پاکیزہ کلام میں سابقہ خبریں جو دنیا سے پوشیدہ تھیں، وہ ہو بہو بیان کی گئیں۔ آنے والے امور کے تذکرے ہوئے جو بلفظ پورے اترے۔ تمام بھلائیوں کے احکام اس میں، تمام برائیوں سے ممانعت اس میں ہے۔ سچ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یعنی خبروں میں صداقت اور احکام میں عدل آپ کے رب کے کلام میں پورا پورا ہے۔ یہ پاکیزہ قرآن سارے کا سارا حق و صداقت، عدالت و ہدایت سے پر ہے۔ نہ اس میں واہی تباہی باتیں، نہ اس میں ہنسی مذاق، کذب و افطرا ہے، جو شاعروں کے کلام میں عموماً پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے اشعار کی قدر و قیمت ہی اسی پر ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ اعذبہ اکذبہ، جتنا جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزیدار۔ تم دیکھو گے کہ لمبے لمبے پرزور قصیدے مبالغے اور کذب آمیز یا تو عورتوں کی تعریف توصیف میں ہوں گے، یا گھوڑوں کی اور شراب کی ستائش میں ہوں گے، یا کسی انسان کی بڑی چڑی مدح و تعریف میں ہوں گے، یا اونٹنیوں کی آرائش و زیبائش یا بہادری کے مبالغہ گیت، یا لڑائیوں کی چال بازیوں یا ڈر خوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے، جن سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ صرف شاعر کی زبان دانی اور اس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے اور بس، نہ تو اخلاق پر ان سے کوئی عمدہ اثر، نہ اعمال پر۔ پھر نفس مضمون کے بھی پورے قصیدے میں بمشکل 2-1 شعر ہوتے ہیں، باقی سب بھرتی کے اور ادھر ادھر کی لا یعنی اور فضول بکواس کے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم پر نظر ڈالو تو تم دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت، دین و دنیا کے نفع اور خیر و برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی ترتیب و تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختصار اعلی کمال کا نمونہ اور اس کی تفصیل معجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دہرانا قند مکرر کا مجدہ دیتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو اور دل نہ اکتائے، مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ، مضامین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کا ہی خاصہ ہے۔ اس چاشنی کا ذائقہ، اس مٹھاس کا مزہ کوئی ان سے پوچھے جنہیں عقل و حواس، علم و فضل کا کچھ حصہ اللہ نے عطا فرمایا ہو۔
اللہ کے عذابوں سے ڈرانا اور پکڑ دھکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے۔ انسانی دل تو چیز کیا ہیں؟ اللہ کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان دلوں کی پژمردہ کلی کو کھلا دینے والا، شوق و تمنا کے دبے بجھے جذبات کو ابھار دینے والا، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے کر دینے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رغبت دیتے ہوئے وہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چپ کے تیار کیا جا رہا ہے جنت میں۔ اور فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اس ہمیشگی والی جنت میں ہر وہ چیز ہے جو دل کو بھائے اور آنکھوں میں اتر جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے کسی حصے میں ڈھسا ہی دے۔ اور فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، یعنی کیا تم اپنے دھسائے جانے یا آسمان سے پتھر برسائے جانے سے نڈر ہو گئے ہو؟ کیا آسمان والے اللہ اس پر قادر نہیں؟ اسے محض دھمکی ہی نہ سمجھو بلکہ اس کی حقیقت عنقریب تم پر کھل جائے گی۔ زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یعنی ایک ایک کو ہم نے اس کی بد کرداریوں میں پکڑ لیا۔ بطور واعظ و نصیحت بیان ہوتا ہے أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، یعنی اور ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ آخر وعدے کی گھڑی آ پہنچی اور اس جاہ و جلال نے کوئی نفع نہ بخشا۔ غرض کوئی کہاں تک بیان کرے، جس مضمون کو لیا اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا ہے، اور طرح طرح کی فصاحت و بلاغت، حلاوت و حکمت سے معمور کر دیا ہے۔ حکم، احکام، روک ٹوک کو دیکھیے، ہر حکم اچھائی بھلائی، نفع اور پاکیزگی کا جامع، ہر ممانعت قباحت رذالت، دناءت اور خباثت کی قاطع۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو سنو، کان لگا دو، یا تو کسی اچھائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ خود پروردگار عالم فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، یعنی بھلائیوں کا حکم اللہ دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں، وہ بوجھل بیڑیاں جو پاؤں میں تھیں، وہ سخت طوق جو گلے میں تھے اتار پھینکتے ہیں۔ قیامت کے بیان کی آیات، وہاں کے ہولناک منظر، جنت دوزخ کا بیان، رحمتوں اور زحمتوں کا پورا پورا وصف، اولیاء اللہ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے طرح طرح کے عذاب، کہیں بشارت ہے کہیں ڈراوا ہے، کہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہے کہیں بدکاریوں سے ممانعت ہے، کہیں دنیا کی طرف زہد کرنے کی کہیں آخرت کی طرف رغبت کرنے کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تمام آیات ہیں جو راہ راز دکھاتی، بہترین رہنمائی کرتی ہیں اور اللہ کی پسندیدہ شریعت کی طرف جھکاتی ہیں اور دلوں کو جلا یعنی فرحت دیتی ہیں اور شیطانی دروازوں کو بند کر دیتی ہیں اور برے اثرات زائل کرتی ہیں۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے متبعین یعنی میری پیروی کرنے والے بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن رسول اللہ کا یہ معجزہ قرآن مجید قیامت تک باقی رہے گا، لوگ اسے دیکھتے جائیں گے اور اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ میرا معجزہ وہی ہے جو میں دیا گیا ہوں سے مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہوں، اور یہ قرآن کریم مجھی کو ملا ہے جو اپنے معارضے اور مقابلے کے تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے، بخلاف دوسری آسمانی کتابوں کے کہ وہ اکثر علماء کے نزدیک اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی صداقت اور دین اسلام کی حقانیت پر
علاوہ اس معجزے کے بھی اس قدر دلائل ہیں جو گنے بھی نہیں جا سکتے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ بعض متکلمین نے قرآن کریم کے اعجاز کو ایسے طریقے پر بیان کیا ہے کہ جو اہل سنت کے اور معتزلہ کے قول پر مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ قرآن فی نفسی ہی معجزہ ہے، انسان کے امکان میں ہی نہیں کہ وہ اس جیسا بنا سکے، انہیں اس کا معارضہ کرنے کی قدرت و طاقت ہی نہیں، یا یہ کہ گو اس کا معارضہ ممکن ہے اور انسانی طاقت سے باہر نہیں، لیکن باوجود اس کے انہیں معارضے کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ وہ عداوت اور دشمنی میں بڑے ہوئے ہیں، وہ دین حق کو مٹانے کے لیے ہر وقت ہر طاقت کے خرچ کرنے اور ہر چیز کے برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تاہم قرآن کا معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے ہے کہ باوجود قدرت اور طاقت ہونے کے وہ انہیں روک دیتے ہیں اور وہ قرآن کا مثل پیش کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ گو یہ دوسری وجہ اتنی پسندیدہ نہیں، تاہم اگر اسے بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہے، جو بطریقہ تنزل حمایت حق اور مناظرے کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ رازی نے بھی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے سوال کے جواب میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ وقود اور حجارہ سے کیا مراد ہے؟ وقودون کے معنی ایندھن کے ہیں جس سے آگ جلائی جائے، جیسے لکڑیاں وغیرہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، یعنی ظالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہوگے، اگر وہ سچے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے۔ دراصل یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور حجارتن کہتے ہیں پتھر کو، یہاں مراد گندھک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے اور بدبودار پتھر ہیں جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کی زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسمان اول پر پیدا کیا گیا ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہم سے سدی نے نقل کیا ہے کہ جہنم میں یہ سیاہ گندک کے پتھر بھی ہیں جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب کیا جائے گا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کی بدبو مردار کی بو سے بھی زیادہ ہے۔ محمد بن علی اور ابن جریج بھی کہتے ہیں کہ مراد گندھک کے بڑے بڑے اور سخت پتھر ہیں۔ بعض نے کہا ہے مراد وہ پتھر ہیں جن کی تصویریں وغیرہ بنائی جاتی تھیں اور پھر ان کی پرستش کی جاتی تھی، جیسے اور جگہ ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یعنی تم اور تمہارے وہ معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ قرطبی اور رازی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ گندھک کے پتھر کو آگ لگنا کوئی نئی بات نہیں، اس لیے مراد یہی اصنام و انداد بت اور جو پتھر کسی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجے جاتے ہوں، لیکن یہ وجہ کوئی قوی وجہ نہیں، اس لیے کہ جب آگ گندھک کے پتھروں سے سلگائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیز اور حرارت معمولی آگ سے بہت زیادہ ہوگی، اس کا بھڑکنا اور جلنا اور سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ علاوہ اس کے پھر سلف سے بھی اس کی تفسیر ہی مروی ہے۔ اسی طرح ان پتھروں میں آگ کا لگنا بھی ظاہر ہے، اور آیت میں مقصود آگ کی تیزی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے، اور اس کے بیان کے لیے بھی یہاں پتھر سے مراد گندھک کے پتھر لینا ہی زیادہ مناسب ہے، تاکہ وہ آگ تیز ہو اور اس سے بھی عذاب میں سختی ہو۔ قرآن کریم میں ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جہاں جہنم میں شعلے ہلکے ہوئے کہ ہم نے اور بھڑکا دیا۔ اعدت یعنی تیار کی گئی ہے سے مراد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد پتھر ہوں، یعنی وہ پتھر جو تیار کیے گئے ہیں کافروں کے لیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، اور فی الحقیقت دونوں معنوں میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا تیار کیا جانا آگ جلانے کے لیے ہے اور آگ کے پتھروں کا تیار کیا جانا ضروری ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو کفر پر ہو اس کے لیے وہ آگ تیار ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جہنم اب موجود اور پیدا شدہ ہے، کیونکہ اعدت کا لفظ ہے، اور اس کی دلیل میں بہت سی احادیث بھی ہیں۔ جہنم اب بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک لمبی حدیث میں ہے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا،
بخاری کی دوسری حدیث میں ہے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی اور اسے سردی میں 1 سانس لینے کی اور گرمی میں 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آواز سنی، رسول اللہ سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ پہنچا ہے، یعنی اس کی تہ میں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے سورج گہن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کو دیکھا۔ 5ویں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے شب معراج میں جہنم کو اور اس کے عذابوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح کی اور بہت سی صحیح متواتر احادیث مروی ہیں۔ معتزلہ یعنی وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو اپنی ذاتی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے اور سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اسے نہیں مانتے، یعنی ان باتوں کو اور دیگر دوسری باتوں کو جو احادیث میں آئی ہیں، اور اس کے خلاف کہتے ہیں۔ اور اندلس کے قاضی منذر ابن سعید بلوطی نے بھی ان معتزلہ عقل پرستوں کی موافقت کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے دین میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جانے اور گمراہ فرقوں کی گمراہ کن باتوں میں آ کر گمراہ ہو جانے سے پناہ مانگتے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ سے کون سی صورت مراد ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اور سورہ یونس میں جو کہا گیا ہے کہ ایک ہی صورت اس کے مانند لاؤ، شامل ہے چھوٹی بڑی ہر صورت کو، اس لیے کہ عربی کے قواعد کے مطابق جو اسم نکرہ ہو اور شرط کے طور پر لایا گیا ہو وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ نکرہ نفی کے تحت میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس بڑی اور چھوٹی صورتوں ہر ایک میں اعجاز ہے، اور اس بات پر سلف و خلف کا اتفاق ہے۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ سورہ کا لفظ سورہ کوثر اور سورہ عصر اور سورہ قل یا ایھا الکافرون جیسی چھوٹی صورتوں کو بھی شامل ہے، اور یہ بھی یقین ہو کہ اس جیسی یا اس کے قریب قریب کسی صورت کو بنا لینا ممکن ہے، اسے انسانی طاقت سے خارج کہنا نری ہٹ دھرمی اور بیجا طرفداری ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس کے معجزہ نما ہونے کے 2 طریقے بیان کر کے دوسرے طریقے کو اسی لیے پسند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ چھوٹی صورتیں بھی فصاحت و بلاغت میں اسی پائے کی ہیں کہ وہ معجزہ کہیں جا سکیں اور ان کا تعارض ممکن نہ ہو، تو مقصود حاصل اس لیے کہ باوجود ان جیسی صورتوں کے بنانے پر انسانی قدرت ہونے کے، پھر لوگوں کا نہ بنا سکنا، باوجود سخت تر دشمنی اور ہر طرح کی زبردست کوشش کے، اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن مع اپنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے سراسر معجزہ ہے۔ یہ تو ہے کلام راضی کا، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر چھوٹی بڑی صورت فی الواقع معجزہ ہے، اور انسان اس کی نظیر بنانے سے محض عاجز اور بالکل ناطاقت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ غور و تدبر اور عقل و ہوش سے صرف سورہ والعصر کو سمجھ لیں تو سب کو کافی ہو جائے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما جب وفد میں مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار شخص کے پاس گئے اور ابھی یہ خود بھی مسلمان نہ ہوئے، تو مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہ مکے سے تم آ رہے ہو تو بتاؤ تو آج کل کوئی تازہ وحی بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی ابھی وہ مشرک تھے اور اپنے شرک والی حالت میں یہ بات کہی، بعد میں مسلمان ہو کر صحابی ہوئے۔ مسیلمہ کے جواب میں کہا ابھی ایک مختصر سی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور مانع ہے۔ پھر سورہ والعصر پڑھ کر سنائی تو مسیلمہ کذاب نے کچھ دیر سوچ کر اس کے مقابلے میں کہا کہ مجھ پر بھی ایک ایسی ہی صورت نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہاں تم بھی سناؤ۔ تو اس نے کہا یا وبر انما انت اذنانی وصدر وسائرک حقر فقر، یعنی اے جنگلی چوہے تیرا وجود سوائے 2 کانوں اور سینے کے اور کچھ بھی نہیں، باقی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔ پھر مسیلمہ فخریہ طور پر کہنے لگا کہو اے عمرو کیسی کہی؟ انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اسے تو خود جانتا ہے کہ سراسر کذب یعنی جھوٹ اور بہتان الزام تراشی ہے۔ بھلا کہاں یہ تیرا فضول کلام اور کہاں وہ حکمتوں سے بھرپور کلام یعنی قرآن مجید۔